السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہیں۔ اگر آپ نے زرعی ترقیاتی بینک میں آفیسر گریڈ 3 کی پوسٹ پر اپلائی کیا تھا اور آپ انٹرویو کی تیاری کر رہے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے۔ آپ ویڈیو کو شروع سے آخر تک لازمی دیکھیں، کیونکہ یہاں پر میں ایک ایسے ٹاپک کو ڈسکس کر رہا ہوں آپ کے ساتھ جس سے ریلیٹڈ اگر آپ سے انٹرویو میں کویسچنز نہیں کیے گئے تو آپ سے ڈسکشن لازمی کی جا سکتی ہے، کیونکہ آفیسر گریڈ 3 کی جو پوسٹ ہے اس کے حوالے سے میں فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ جو ہے یہاں پر ڈسکس کروں گا ساری باتیں کہ آپ سے اس ٹاپک کے حوالے سے ڈسکشن انٹرویو پینل کیسے کر سکتا ہے۔ دیکھیں، پاکستان کے اندر جتنے بھی گورنمنٹ انسٹیٹیوشنز ہیں وہ سب جو ہے تقریباً ڈیجیٹلائزیشن کے پروسیس میں ہیں۔ آئی ٹی سے ریلیٹڈ جو ہے وہ ہمارے کنٹری میں ابھی بھی بہت سارے ادارے جو ہے وہ پیچھے ہیں آئی ٹی سے ریلیٹڈ، اور گورنمنٹ آف پاکستان کی یہ کوشش ہے کہ ہر ادارے کو ڈیجیٹلائز کر دیا جائے، اور مینول ریکارڈ اور مینول لیجر کارڈ جو پڑے ہوئے ہیں دفتروں میں، جو مینول کام ہوتا ہے، اور تو اس کو جو ہے گورنمنٹ پیپر لیس کرنا چاہ رہی ہے، یعنی پیپر پر ورک کم سے کم ہو اور سافٹ ویئر پر جو ہے زیادہ سے زیادہ کام ہو۔ تو اسی طرح زرعی ترقیاتی بینک جو ہے یہ بھی ڈیجیٹلائزیشن کے پروسیس میں ہے۔ 2014 میں جب ہماری اپوائنٹمنٹ ہوئی تھی تو اس ٹائم یہاں پر لیجر ورک، مینول جو ریکارڈ تھا، مینول ورک بہت زیادہ تھا، اور اسی ٹائم جو ہے ہمارے ریکروٹمنٹ جب ہوئی تھی تو چونکہ ایک ینگ بیچ آیا تھا تو آئی ٹی سے جو ہے سارے تقریباً واقف تھے، تو انہوں نے سافٹ ویئر وغیرہ جو ہے اس میں لانچ کیے، نئے سافٹ ویئر آئے تھے اور ان پر جو ہے ڈیٹا اپلوڈنگ اور ڈیٹا وہاں پر فیڈنگ جو ہے کام سٹارٹ ہوا تھا۔ تو آہستہ آہستہ جب میں نے بینک ریزائن کیا تھا اس ٹائم تک زیڈ ٹی بی ایل 2014 کے مقابلے میں کافی زیادہ ایڈوانسڈ ہو گیا تھا، اس میں کافی جو ہے ٹیکنالوجی آ گئی تھی۔ تو زیڈ ٹی بی ایل میں بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس پوسٹ کے لیے آئی ٹی جو ہے کس طرح امپورٹنٹ ہے، وہ فیکٹس اینڈ فگرز ہمارے ذہن میں اگر ہوں گی تو پھر ہمیں اس بات کا اندازہ ہوگا کہ او جی 3 کی پوسٹ کے لیے انٹرویو پینل آپ سے آئی ٹی سے ریلیٹڈ کس طرح ڈسکشن کر سکتا ہے۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ اگر آپ کی پوسٹنگ اللہ کرے ہوتی ہے آفیسر گریڈ 3 پر، تو برانچ لیول پر آپ کے پاس کون کون سی سیٹیں اویلیبل ہوں گی۔ یہ پہلے ڈسکس کیا تھا کہ ایک تو آپ کو موبائل کریٹ آفیسر لگا دیا جائے گا، اور یا پھر آپ کو جو ہے اسسٹنٹ مینیجر آپریشن کی سیٹ دی جائے گی۔ موبائل کریٹ آفیسر کا کام فیلڈ ورک ہوتا ہے، لون کیس فائل جو ہے اس کی پریپریشن ہوتی ہے، اس کی جو ہے ریکارڈ، زمین کا ریکارڈ ویریفیکیشن بھی اسی کا کام ہوتا ہے، جبکہ اسسٹنٹ مینیجر آپریشن جو ہے وہ ساتھ میں آپ کے اکاؤنٹس میٹر سارے ڈیل کرتا ہے، سارے جو ٹرانزیکشنز ہیں ان کے ووچرز بنانا اور ووچرز کی فیڈنگ ہوتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اگر آپ کی پوسٹنگ موبائل کریٹ آفیسر کی کر دی جائے تو فیلڈ ورک میں آئی ٹی سے ریلیٹڈ کیا کام ہو سکتا ہے، یہ کویشچن پیدا ہوتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ موبائل کریٹ آفیسر مینول تو جو ہے لون کیس فائل کو تیار کرے گا، لیکن زیڈ ٹی بی ایل نے ہر آفیسر کو ایک اسپیسیفک آئی ڈی جو ہے وہ دی ہوئی ہے، یوزر آئی ڈی اور پاسورڈ ہر کسی کا علیحدہ ہے، اور پاسورڈ شیئرنگ بھی وہاں پر بالکل جو ہے الاؤ نہیں ہے۔ تو اگر آپ کو یوزر آئی ڈی اور پاسورڈ دیا جا رہا ہے تو اٹ مینس کہ آئی ٹی سے ریلیٹڈ آپ کے پاس نالج کا ہونا ضروری ہے، ساتھ میں جو ہے آئی ٹی سے ریلیٹڈ جو ہے آپ کا ورک بھی یقیناً ہے۔ وہ اس طرح ہے کہ اگر آپ لون کیس کو جو ہے وہ تیار کرتے ہیں، لون کیس فائل کو تیار کرتے ہیں، تو اس کی جو تیاری کے بعد آپ نے اس پر سگنیچر تو آٹومیٹکلی کرنا ہی ہے، لیکن ساتھ میں کیا ہوگا کہ آپ نے اس کو اپنے آئی ڈی سے، اپنے سافٹ ویئر سے اپلوڈ بھی کرنا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے اگر آپ کے پاس نالج ہوگا اس کو اپلوڈ کرنے کا تو تبھی آپ جو ہے اس کو اپلوڈ کر سکتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ موبائل کریٹ آفیسر کے لیے آئی ٹی سکلز کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اسی طرح اگر ہم بات کریں کہ اگر آپ کو اسسٹنٹ مینیجر آپریشن تعینات کیا جاتا ہے، آپ کی پوسٹنگ کی جاتی ہے برانچز میں، تو پھر آپ جو ہے آپ کے پاس ظاہر سی بات ہے وہاں پر بہت سارے سافٹ ویئر ہیں، جس میں چیک بک جو ہے ایشو کرنے کا سافٹ ویئر بھی ہے، ڈپازٹ مینجمنٹ سسٹم بھی ہے، سینٹرلائز برانچ آٹومیشن سسٹم بھی ہے، جہاں پر لون کیس کی فائل جو ہے وہاں پر فیڈنگ ہوتی ہے، اور ساتھ میں ووچرز جو ڈیلی بیسس کی ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں ان کی فیڈنگ بھی ہوتی ہے۔ تو ڈیٹا پنچنگ کا کام اے ایم او کا ہوتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے وہ آئی ٹی سے کمپیوٹر کو ہاتھ اسی ٹائم لگا سکتا ہے جب اس کے پاس تھوڑا نالج ہوگا۔ تو دیکھیں، انسان کی جو ہے اوپر جب کوئی چیز کا ورک لوڈ ہوتا ہے تو اس کو سیکھنے کا زیادہ موقع ملتا ہے، لیکن انہیں بندے جو ہے ایسے چاہیے ہوں گے وہ جن کو ایج ہوگا، جن کے پاس جو ہے آئی ٹی سے ریلیٹڈ سکلز ہوں گی۔
ظاہر سی بات ہے اگر آپ کو انٹرویو میں اگر آپ سے ڈسکس کیا جائے کہ آپ کے پاس آپ کمپیوٹر نوئنگ ہے، کمپیوٹر کے بارے میں کمپیوٹر ورک آپ نے کبھی کیا ہے، تو اس کا جواب آپ کے پاس پازیٹیو سینس میں ہونا ضروری ہے۔ اگر انٹرویو میں اگر آپ یہ کہہ دیتے ہیں جی ہم نے جو ہے آئی ٹی کو جسٹ جو ہے پڑھا بھی نہیں ہے، کبھی ہم نے کمپیوٹر پہ سافٹ ویئر کبھی نہیں مطلب کام کیا، تو یہ تھوڑا سا نیگیٹو اسپیکٹ ہوگا آپ کے انٹرویو کے حوالے سے۔ تو آئی ٹی کی سکلز اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ کے پاس ابھی بھی ٹائم ہے کہ ایٹ لیسٹ آپ جو ہے مائکروسافٹ آفس کا جو ہے آپ کے پاس نالج ہونا ضروری ہے۔ ڈیلی بیسس پر لیٹرز اور ٹرانزیکشنز جو اسٹیٹمنٹس وغیرہ بنتی ہیں ایکسل پر اور ورڈ پر، تو یہ اس کے حوالے سے تو ایٹ لیسٹ آپ کہنے کے قابل ہوں کہ ہمارے پاس آئی ٹی کا نالج ہے۔ ساتھ میں جو ہے وہ اگر آپ نے کسی کمپنی سے ریلیٹڈ ہیں تو پھر ظاہر سی بات ہے وہاں پر آپ کا جو ہے وہ سافٹ ویئر تو ہوتا ہے ہر کمپنی کے اندر، جو ڈیٹا فیڈنگ ہوتی ہے، ڈیٹا پنچ جہاں پر کیا جاتا ہے، تو اس سے ریلیٹڈ بھی آپ وہاں پر بتا سکتے ہیں کہ انٹرویو پینل میں کہ جی ہم نے فلاں کمپنی میں کام کیا ہے تو وہاں پر ہم نے آئی ٹی پر بھی کام کیا تھا۔ تو آئی ٹی سکلز کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بہت امپورٹنٹ ہے اس جاب کے لیے، کیونکہ ہر بندے نے آئی ٹی پر ہی کام کرنا ہے، اپنی سافٹ ویئر آئی ڈی جو ہے اس پر کام کرنا ہوتا ہے۔ تو فیلڈ ورک ایم سی او تو کرتا ہے، ظاہر سی بات ہے اس کا مین فوکس فیلڈ کی طرف ہوگا، لیکن آئی ٹی سکلز بھی ہونا اس کے پاس ضروری ہے۔ تو ایم او جو ہے وہ فیمیل کینڈیڈیٹس کو لگایا جا سکتا ہے، ان کے چانسز زیادہ ہیں، تو ان کے پاس ظاہر سی بات ہے کمپیوٹر سکلز کا ہونا ضروری ہے۔ تو یہ ہے کہ اگر آپ کی اسپیشلائزیشن نہیں ہے آئی ٹی کے اندر، تو آپ ایٹ لیسٹ کمپیوٹر نوئنگ ہونا آپ کا ضروری ہے، ایٹ لیسٹ مائکروسافٹ آفس کا نالج آپ کے پاس ہونا ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ آپ نے انٹرویو پینل کے سامنے صاف صاف انکار کر دینا جی ہم نے تو آئی ٹی کو پڑھا بھی نہیں کبھی، ہم نے تو جو ہے آئی ٹی پر کام بھی نہیں کیا کبھی، کمپیوٹر ہم نے دیکھا بھی نہیں ہے، تو یہ نیگیٹو اسپیکٹ ہوگا اس جاب کے حوالے سے۔ تو یہ ہے کہ آپ کے پاس جو ہے نا وہ یہ ایک پازیٹیو سینس میں نے ایک ٹاپک بتایا ہے کہ اگر آپ سے انٹرویو پینل میں یہ چیز ڈسکس کی جا سکتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے زیڈ ٹی بی ایل 2014 کے مقابلے میں 2023-24 میں کافی زیادہ ایڈوانسمنٹ اس کے اندر آ گئی ہے اور کافی زیادہ اس کو ڈیجیٹلائز کر دیا گیا ہے۔ تو اس حوالے سے جو ہے یہ کویشچنز بڑے امپورٹنٹ ہیں آپ کی جاب سے ریلیٹڈ۔ تو امید ہے کہ میں نے جو کچھ ڈیلیور کرنا میں چاہ رہا تھا وہ میں نے کر دیا ہے، اور آپ کو سمجھ بھی آ گیا ہوگا کہ میں کیا کہنا چاہ رہا تھا اس ویڈیو کے اندر۔ تو بات یہ ہے کہ اگر آپ کو کسی قسم کی کوئی کنفیوژن آپ کے ذہن میں آپ کو کوئی بات سمجھ نہیں آتی تو آپ کومنٹ سیکشن پہ پوچھ سکتے ہیں۔ ہمیشہ کی طرح میں کوشش کروں گا ہر انڈیویجول کو اس کے کومنٹ کا جواب وہاں پر دے دوں۔ تھینک یو۔